بے شک درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت ان پر ایسے ایسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ابو الفضل کومانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے پاس خراسان سے ایک شخص آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ بتاتا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونق افروز ہیں۔ حضور مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب ہمدان جاؤ تو فضل بن میرے کو میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضل بن میرک پر اتنی کرم نوازی کیوں؟ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، غور کریں کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک بھی قبول فرماتے ہیں اور سلام سے نوازتے ہیں، تصور کریں کہ جو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ان پر کتنی کرم نوازی فرمائیں گے۔ شخص کہتا ہے کہ جب میں بیدار ہوا، میرے حضور کا ظاہر ہے کہ حکم تھا، میں نے حکم کی تعمیل کرنی تھی، تو میں ہمدان گیا اور وہاں اس شخص کو ملا جس کا نام فضل بن میرک تھا، حالانکہ اس سے قبل میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا، نہ میری کوئی جان پہچان تھی، نہ کوئی رابطہ تھا۔ میں اس شخص کے پاس گیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ، اتنی کرم نوازی، اتنا بڑا احسان حضور کا، اتنی حضور نے تم پر شفقت فرمائی کہ تمہیں سلام سے نوازا، یہ بتاؤ درود پاک کون سا پڑھتے ہو؟ درود پاک کون سا پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ان الفاظ میں کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، ان سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں۔ میرے حضور نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ یہ جو درود پاک کا سیغہ ہے نا، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ ایکچولی سیغہ ہے کہ جو ہمیں حدیث طیبہ میں ملتا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک سیغہ ہے۔ یہ وہ مبارک سیغہ ہے کہ اس کی کثرت کرنے والے مقام ولایت پر پہنچ گئے، مقام قطبیت پر فائز ہو گئے، اور یہ وہ مبارک سیغہ ہے کہ جو اس کے ساتھ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کشف عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ ہونا ہو پہلے ہی اسے پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے نا، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، تو یہ جو دعا ہے نا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود پاک ہے، ہاں اس کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھیں گے تو درود پاک ہے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ بڑی ہی فضیلتوں اور برکتوں والی دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے والوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اس کا ایک جو خاص اس کو پڑھنے کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ بھی اس کو پڑھے نا، تو 70,000 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہیں تو اس طرح درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی کریٹ ہو سکتی ہے، کہ ہوتا یوں ہے کہ بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ اچھا، اس میں اگر درود پاک درمیان میں شامل کریں گے تو یوں پڑھیں گے
جزاللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، اس طرح پڑھیں گے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح درود پاک پڑھا کریں، بڑا ہی فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی بخت جاگیں اور خواہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ کریم آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔